جو مووی میں آج آپ کو ایکسپلین کرنے جا رہی ہوں اس کا نام ہے اینٹی کرائسٹ۔ مووی میں ہمیں کوئی اور سٹوری سنا رہا ہوتا ہے اور وہ نیریٹر تو مین کریکٹرز کے بارے میں بتا رہا ہوتا ہے، ہی اور شی کر کے، یعنی وہ دونوں ایک کپل ہوتے ہیں۔ فیمیل کو وہ شی کہتا ہے اور آبویسلی میل کو ہی۔ وہ ہمیں بتاتا ہے کہ ایک میرڈ کپل ہوتا ہے اور ان کا 1.5 سال کا ایک بیٹا تھا، لیکن ایک دن نہ جانے کیا ہوا کہ ان کے بیٹے نے کھڑکی سے باہر جمپ لگا دی، جس کی وجہ سے وہ بیچارہ بچہ مارا گیا۔ یہ کپل اس وقت کہیں بزی تھا اور جب بچے کی مدر کو یہ پتا چلتا ہے تو اسے بہت دکھ ہوتا ہے کہ میرا بیٹا کھڑکی سے باہر گر کے مر گیا اور مجھے پتا تک نہیں چلا۔ اس کا ہسبینڈ بھی اس بات سے کافی سیڈ تھا، لیکن وہ اپنی بیوی کو حوصلہ دیتا ہے کہ خود پر قابو رکھو، لیکن وہ عورت اتنے زیادہ ڈپریشن میں چلی جاتی ہے کہ اس کا کنٹرول خود پر ذرا سا بھی نہیں رہتا۔ وہ اپنے بیبی کو بہت مس کرتی تھی، ہر وقت اسے وہی ٹائم یاد آتا رہتا تھا کہ وہ اپنے بیبی کو بچا نہیں سکی۔ وہ عورت اکثر بے ہوش ہو جایا کرتی تھی۔ اس کا ہسبینڈ ایک تھراپسٹ بھی تھا، تو وہ اپنی بیوی کا کافی خیال رکھتا ہے، اس کی تھراپی کلاسز لیتا ہے، لیکن ان سب چیزوں سے اس عورت کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ ایون ڈاکٹرز بھی اس آدمی کو کہہ چکے تھے کہ آپ کی بیوی پر کسی چیز کا کوئی اثر نہیں ہونے والا اور آپ بھی ان کی تھراپی کلاسز لینا چھوڑ دیں، کیونکہ آپ نہیں جانتے کہ ان کو کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے۔ لیکن وہ آدمی کہتا ہے کہ میں سب دیکھ لوں گا۔ پھر ایک دن وہ اپنی بیوی کی تھراپی کلاسز لینے لگتا ہے۔ اس میں وہ اپنی بیوی سے پوچھتا ہے کہ تمہارا سب سے بڑا ڈر کیا ہے؟ اب اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کی بیوی کو جنگل سے ڈر لگتا ہے، یعنی سنسان، اندھیرے اور گہرے جنگل سے جہاں پر بہت سارے گھنے درخت ہوں۔ تو وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ میں اپنی بیوی کو اس جنگل میں لے کر جاؤں گا تاکہ اس کا ڈر ختم ہو اور وہ اپنی ویکنس کو اوور کم کر سکے، اس کو ختم کر سکے۔ اب وہ لوگ اپنی ضروری چیزیں رکھتے ہیں اور وہ آدمی اپنی بیوی کو اس فوریسٹ میں لے آتا ہے۔ اسی جنگل کے اندر ایک پرانا سا گھر بھی تھا جہاں پر وہ لوگ رہنے لگتے ہیں۔ دراصل اس آدمی کا یہ پلان تھا کہ ہم ساتھ ساتھ اس گھر میں رہیں گے، میں اس کا ڈر بھی ختم کروں گا اور اس کی تھراپی کلاسز بھی لوں گا۔ لیکن اس کا یہ پلان کامیاب نہیں ہوتا کیونکہ اس کی وائف کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا، بلکہ وہ تو ڈر سے اور پاگل ہوتی جا رہی تھی۔ وہ ان سب چیزوں سے تھک چکی تھی، تنگ آ چکی تھی۔ وہ اپنے ہسبینڈ کو کافی فورس کرتی ہے کہ مجھے نہیں رہنا یہاں پر، لیکن اس کا ہسبینڈ خود سننے کو تیار نہیں تھا۔ وہ جلد سے جلد اپنی بیوی کو ٹھیک کرنا چاہتا تھا۔ اب اس کی ڈپریسڈ وائف کو ایک خیال آتا ہے کہ اگر میں ایکٹنگ کروں گی، یہ ڈرامہ کروں گی کہ میں ٹھیک ہو چکی ہوں، تو ہو سکتا ہے کہ یہ مجھ پر سے یہ کلاسز ہٹا دے اور مجھے یہاں سے واپس گھر لے جائے۔ تو وہ ایسا ہی کرتی ہے، وہ شو کرتی ہے کہ جیسے وہ بالکل ٹھیک ہو چکی ہے۔ وہ بعد میں اپنے بیٹے کا بھی ذکر نہیں کیا کرتی تھی، یہ شو کروانے کے لیے کہ اس نے ہر چیز کو ایکسیپٹ کر لیا ہے اور وہ سب کچھ بھول چکی ہے، اور یہ کہ وہ نئی زندگی میں اسٹیپ ان کرنا چاہتی ہے۔ لیکن اس کا ہسبینڈ جانتا تھا کہ یہ ایسا سب کیوں کر رہی ہے۔ لیکن اب مسئلہ بڑھتا جا رہا تھا۔ جتنا اس کا ہسبینڈ اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا، وہ اور ڈپریشن میں چلی جاتی اور اب تو وہ زیادہ ڈرنے لگی تھی اس جنگل سے۔ تو اس کا ہسبینڈ اس کے پاس آتا ہے اور اسے سمجھاتا ہے کہ دیکھو ڈرو نہیں، آؤ میں تمہیں باہر ایک درخت کے پاس لے کر جاتا ہوں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ لوگ باہر درخت کے پاس جاتے ہیں تو اس درخت میں سے کافی زیادہ عورتوں کے ہاتھ باہر نکلتے ہیں۔ یہ سین کافی کریپی لگ رہا تھا کہ عورتوں کے ہاتھ آئے کہاں سے، لیکن اس بات کو وہ دونوں فیل ہی نہیں کرتے۔ اب اسی طرح دن گزرتے جاتے ہیں اور آئے روز ان کا سامنا عجیب و غریب جانوروں سے ہوتا رہتا ہے، یا عجیب و غریب ہیپننگز ہونے لگتی ہیں ادھر۔ اب اس عورت کا کنٹرول تو بس ختم ہو چکا تھا۔ وہ یہاں سے بھاگنا چاہتی تھی تو وہ اپنے ہسبینڈ پر ایک دن اٹیک کر دیتی ہے۔ وہ اسے کہتی ہے کہ میں تنگ آ چکی ہوں۔ وہ اسے کافی چوٹ پہنچاتی ہے اور اس کی ٹانگ میں ڈرل مشین سے ہول کر دیتی ہے اور ساتھ ایک پتھر اٹیچ کر دیتی ہے۔ جب اس کے ہسبینڈ کو ہوش آتا ہے تو وہ درد سے چلا رہا ہوتا ہے کیونکہ اس سے ہلا تک نہیں جا رہا تھا۔ اس کی نظر اپنی وائف پر پڑتی ہے تو وہ اس سے کہتا ہے کہ کیا کر رہی ہو، مجھے آزاد کرو۔ تو وہ کہتی ہے نہیں، کبھی آزاد نہیں کروں گی، تم نے مجھے یہاں سے کیوں نہیں بھیجا، تم میرے ساتھ ظلم کرتے آ رہے ہو، میں پاگل نہیں ہوں۔ اپنے بیبی کو یاد کرنا نارمل بات ہوتی ہے، کیسے بھلایا جا سکتا ہے؟ اور اسی کے ساتھ وہ اپنی باڈی کو بھی نقصان پہنچانے لگتی ہے۔ اب اس کا ہسبینڈ جیسے تیسے کر کے خود کو آزاد کروا ہی لیتا ہے، جس میں اس کا کافی بلڈ لاس ہوتا ہے۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ میری بیوی بالکل پاگل ہو چکی ہے، تو وہ جا کر اس کا گلا دبا دیتا ہے اور پھر اس کے بعد اسے جلا دیتا ہے کہ اگر میں نے اس کو ٹھیک نہ کیا تو یہ آس پاس کے لیے خطرہ بن سکتی ہے، یہ کسی کو بھی نقصان پہنچا سکتی ہے جیسے اس نے مجھے اور خود کو پہنچایا۔ اور جیسے ہی وہ اپنی بیوی کو آگ لگا کے ہٹتا ہے تو تبھی وہاں پر کافی زیادہ عورتیں آ جاتی ہیں جن کے فیس نہیں تھے۔ وہ عورتیں کافی کریپی تھیں اور اسی کے ساتھ پھر ہمیں کچھ پاسٹ کے سینز دکھائے جاتے ہیں۔ ظاہر ہے آپ لوگ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ اس عورت کا ڈر اس جنگل سے کیوں جڑا ہوا تھا، تو آپ کو یہ پتا چلے گا اب کہ اس کے پیچھے ریزن کیا تھی۔ انفیکٹ جب ان دونوں کا بیٹا کافی چھوٹا تھا تو یہ عورت اپنے بیٹے کے ساتھ یہاں پر آئی تھی
اس کو اس گھر میں اس جنگل میں کچھ کام تھا. اسے کوئی تھیری لکھنے کا کام دیا گیا تھا جس کے لیے اس نے یہ جنگل چوز کیا تھا. لیکن یہ جنگل کوئی نارمل جنگل نہیں تھا. یہاں پر ایولز رہا کرتے تھے کیونکہ یہاں پہ ایک ایول چرچ تھا. اب ظاہر ہے جب اس جنگل میں ایولز کا راج تھا تو اس جنگل میں موجود ہر چیز ایول سے کنیکٹڈ تھی. جس روم میں وہ چھوٹا بچہ رہتا تھا اس کے روم میں 3 چھوٹے چھوٹے اسٹیچوز تھے. ایک پر پین لکھا ہوا تھا، ایک پر گریف اور ایک پر ڈسپیئر یعنی درد، دکھ اور نا امیدی یعنی ہوپ لیسنس. آپ نے یہ بات تو سن رکھی ہوگی کہ جب شیطان کو یاد کیا جائے یا ایول باتیں بولی جائیں تو شیطان اٹریکٹ ہوتا ہے. اس بچے کی مدر بھی جس چیز پر تھیری لکھ رہی تھی وہ بھی کچھ ایسی ہی چیزیں تھیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس بچے کے روم میں ایسے اسٹیچوز رکھنا اور ایسے ورڈز اس کے آس پاس بولے جانا کوئی نارمل بات نہیں تھی، اور اسی وجہ سے ایول ان کی طرف اٹریکٹ ہوا اور ان کا پیچھا نہیں چھوڑا. اس بچے کی مدر جس ٹاپک پہ تھیری لکھ رہی تھی وہ بیسیکلی بڑا عجیب سا ٹاپک تھا. بتایا تو اس میں سچ بھی کیا تھا کہ پرانے زمانے میں عورتوں کو ان کے رائٹس نہیں دیے جاتے تھے، انہیں برا کہا جاتا تھا، وکٹ کہا جاتا تھا، انہیں سمجھا جاتا تھا کہ یہ وچز ہیں اور یہ کالا جادو کرتی ہیں. حالانکہ اس زمانے میں مرد بھی کالا جادو کیا کرتے تھے. اسٹل ویمن کو، عورتوں کو ٹارگٹ کیا جاتا تھا. اس کو یہ کام دیا گیا تھا کہ جن جن عورتوں کو اس وجہ سے مارا گیا ان پر بلیم کر کے ان کا پتہ لگایا جائے کہ اس کے پیچھے کیا واقعی یہی ریزن تھی اور اس کی نظر میں یہ ٹھیک ہے یا غلط. تو اس عورت نے وہاں پر بائبل بھی پڑھنا شروع کر دی اور کافی ریسرچ کی جس سے اسے پتہ چلا کہ ہاں عورتوں کو اس وجہ سے مارا گیا تھا، اور کچھ بیچاری عورتوں نے اپنے اوپر الزام سہ کے سوسائڈ بھی کر لی تھی. اور اسی سب ریسرچ کے دوران جب اس نے عورتوں کا ساتھ دینا شروع کیا اور وہاں کے ایولز نے جب یہ فیل کیا کہ یہ عورت یہاں پر اکیلی ہے تو انہوں نے اس کو اپنا نشانہ بنا لیا. اور یہ عورت اصل میں اپنے بیٹے کی ڈیتھ کے بعد پاگل نہیں ہوئی تھی، بلکہ یہ اسی دوران اپنی ریسرچ کے دوران ان ایول کے شکار میں آ چکی تھی جنہوں نے اسے پوزیس کر لیا تھا. یا آہستہ آہستہ ڈپریشن میں جاتی جا رہی تھی اور خود بھی ایک ایول بن چکی تھی، ایک وچ بن چکی تھی. اور سٹارٹنگ میں ہمیں یہ تو دکھایا ہی نہیں گیا کہ اپنے شوہر کے ساتھ بھی بدتمیزی کیا کرتی تھی. اس کے پیچھے سارا کا سارا ہاتھ ایولز کا تھا. یہ مووی بیسکلی چھوٹے چھوٹے ٹروتھس کو ریویل کرتی ہے، سچ بتاتی ہے کہ ایولز ہمیشہ انسانوں پر نظر رکھے ہوتے ہیں، اس لیے خود کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے. جس چیز پر وہ عورت ریسرچ کر رہی تھی ایولز اس کو وہی فیل کراتے تھے کہ جیسے ساری عورتیں بری تھیں، وچز تھیں، تو تمہیں اس بات کا گلٹ ہونا چاہیے. لیکن وہ اس بات کو ایکسیپٹ کرنے کی بجائے دوسروں پر غصہ کیا کرتی تھی کیونکہ وہ اس سے کافی ڈپریس ہو گئی تھی. اب جب یہ سب ہو گیا، ایولز نے اس عورت پر اٹیک کر دیا تو وہ گئی اس کے ہسبینڈ کی طرف. اس کے ذہن میں یہ بات لائی گئی کہ تم اپنی بیوی کو جلا دو کیونکہ اب یہ ایک ایول وومن بن چکی ہے اور یہ کسی کو بھی نقصان پہنچا سکتی ہے. اور اس آدمی نے ایسا ہی کیا. اور پتہ ہے مووی کے اینڈ میں وہ عورتیں کیوں آئی تھیں جن کے فیسز پر کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا؟ دراصل یہ وہی عورتیں تھیں جنہیں پرانے زمانے میں برا کہہ کر، وچز کہہ کر جلا دیا گیا تھا. اور جب اس آدمی نے اس عورت کو جلایا، اپنی بیوی کو جلایا، تو یہ سب فیس لیس عورتیں وہاں پر آ گئیں اس کو اپنے گروپ میں جوائن کرنے کے لیے، جو کہ اب اسی جنگل میں رہا کرتی تھیں. اور اب وہ جنگل کرسڈ بن چکا تھا کیونکہ اسی جنگل میں یہ سارے ظلم ہوتے آ رہے تھے. تبھی تو وہاں پر جانور بھی عجیب و غریب لگتے تھے، ہر چیز عجیب لگتی تھی. اس لیے کہتے ہیں کہ بنا سوچے سمجھے جس چیز کو برا کہا جائے یا کسی پر بلیم لگایا جائے، الزام لگایا جائے، تو اس کا اینڈ اچھا نہیں نکلتا. انسان پوری طرح سے تباہ ہو جاتا ہے، اور انسان ہی کیا پوری دنیا اس کی وجہ سے تباہ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے سوسائٹی پر بھی کافی برا اثر پڑتا ہے. آئی ہوپ آپ کو ایکسپلینیشن اچھی لگی ہوگی. تھی تو یہ شارٹ سی مووی، لیکن جو یہ ہمیں لیسنس دیتی ہے وہ کافی بڑے بڑے ہیں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ.